السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کا تعلق جامع ترمذی سے ہے اور سنن ابن ماجہ سے ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2459 ہے اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4260 ہے۔ الفاظ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے، مضمون کے حوالے سے یہ نمبرنگ ہوتی ہے اور یہ حوالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بنیادی مضمون کے حوالے سے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک فرمودات ہیں وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے خطیبوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے نا، وہ ایک جملے کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کو ربڑ کی طرح اپنے 2-3 گھنٹوں میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، اور جب ان کے 2-3 گھنٹوں کی تقریر کا اگر آپ ماحصل اور خلاصہ نکالیں تو صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اس پہ وہ پورے 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ، بیانات آج کے خطباء سے بالکل 100% مختلف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں بھی سادہ انداز اختیار کرتے تھے، اگرچہ آپ سے بڑا کوئی فصیح نہیں تھا۔ آپ کی زبان فصیح ترین ہوتی تھی، سماج اور معاشرتی رویوں کے روشنی میں ہوتی تھی اور ان کے اسلوب کے مطابق ہوتی تھی۔ اس اسلوب میں نبی علیہ السلام کا جو اسلوب تھا وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور سادہ بیان ہوتا تھا، کم وقت میں زیادہ بات ہوتی تھی۔ آج زیادہ وقت میں کم بات ہوتی ہے، آج کے خطیبوں میں اور نبی کریم علیہ السلام کے خطبوں میں یہی فرق ہے کہ آج زیادہ وقت میں کم بات ہوتی، نبی علیہ السلام کم وقت میں زیادہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ تو آج کی حدیث بھی ذرا دیکھیے، کیا کمال کی ہر حدیث جو اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، بندہ دیکھے حیران ہو جاتا ہے، اس کو جو مختلف پہلو ہوتے ہیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام مختصر سے جملوں کے اندر پوری بات کو گھیر لیتے تھے اور سیدھے دل پر وہ تیر کی طرح اثر کرتی نبی علیہ السلام کی بات۔ از دل خیزت بر دل ریزت۔ سنیے، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد؟ سنیے، الکیس، سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، دور اندیش انسان وہ ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ اکبر، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، دان یدین، مالک ہونا، غلام بنانا، حکم دینا، یہ دان یدین کے کئی معنی آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کما تدین تدان، میرے والد صاحب عموماً یہ جملہ محاورہ عربی کا بہت استعمال کیا کرتے تھے، کما تدین تدان، یعنی کما تفعل یفعل بک، جیسے تم کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اردو میں آتا ہے۔ تو دان یدین کے کئی مطلب آتے ہیں۔ اب جب آپ محدثین کی وضاحتیں من دان نفسہ کے تحت آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے بہت سی دانا کے ترجمے آئیں گے۔ دانا نفسہ یعنی حاسبہا وضمہا، زا کے ساتھ، ضم کہتے ہیں باندھنا، قابو میں رکھنا، وضبطہا اس کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو قابو میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب دانا کے مطلب بیان ہو رہے ہوتے ہیں، حاسبہا وضمہا وضبطہا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اصل معنی کو دیکھیں تو حاسب وغیرہ سارے اسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دانا کے جو اپنے اصل معنی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دانا شیء، مالک ہونا، ملک الشیء، مالک ہونا، غلام بنانا، حکم دینا۔ اب آپ ایک چیز کے مالک ہوتے ہیں، آپ مالک ہوتے ہیں، وہ آپ کی وہ چیز، وہ بندہ وہ چیز آپ کی غلام ہوتی ہے، غلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے حکم دیتے ہیں تو کیا مطلب ہو گیا کہ وہ آپ کی گرفت میں ہے، آپ کے قابو میں ہے اور آپ کے محاسبے میں ہے، کیونکہ جو آپ کا غلام ہوگا آپ اسے محاسبہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کریں گے۔
تو یہ حاسبہ کے معنی اس کو گرفت میں لینا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ سب اگر دان یا دینوں کے 2-3 معنی ہی کو دیکھ لیں، مالک ہونا، غلام بنانا، حکم دینا، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو لغوی معنی پر غور ضرور کیا کریں، صرف لکیر کے فقیر نہ بنا کریں۔ مجھے کئی دفعہ بڑی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے، کئی دفعہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض علماء مجھ سے زبانی بھی پوچھتے ہیں آپ کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ بھائی جنہوں نے کتابیں لکھی ان پر وحی اتری تھی، وہ بھی تو انسان تھے نا۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے شہد چوستی ہے، مختلف، ہر مکھی کی اپنی استعداد ہے، اپنی استعداد، اپنی دلچسپی، اپنی اڑان کے مطابق وہ سفر کرتی ہے، پھر مختلف پھولوں سے وہ جوس کیا کہتے ہیں اکٹھا کرتی ہے، پھر ان جوسز سے اپنا شہد خود تیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عالم دین اور ایک محقق کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کتابوں کو پڑھے، ہر بات ہر کتاب میں نہیں ہوتی، آپ کتابوں کو پڑھتے جائیں گے، بہت سی چیزیں آپ کتابوں سے لیں گے، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں القاء کر دیں گے، وہ آپ کا اپنا شہد ہوگا جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس شہد کے پیچھے آپ کی جو محنت ہے کہ پھول پہ جا کر اس کا جوس اٹھانا، یہ ہے۔ یہ میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض علماء نے مجھ سے بالمشافہ مجھ سے یہ کہا کہ آپ کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعض آ کے میں نے چند دن پہلے کامنٹ بھی دیکھا کہ جی آپ کس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں لکھنے لگا تھا تشریحات خلیق، میں نے پھر شاید مٹا دیا۔ یار کوئی بات کرنے کی ہے، اتنے آرام پسند اور اتنے لکیر کے فقیر نہ بنے کہ سارا دن سوئے رہیں اور ایک کتاب اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد اس کو منوان جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، فضائل اعمال بیان کرتے ہیں، آپ اس طرح بیان کرنا شروع کر دیں، یا گھر میں رٹا لگا کے آ جائیں بات کر لیں۔ کوئی خود بھی محنت کرے، پھولوں پر بیٹھے، جوس کیا کہتے ہیں وہاں سے رس چوسیں، اس رس کو چوسنے کے بعد شہد خود بنانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح شرح صدر فرماتے ہیں اور کس طرح دین کے علوم آپ پر کھلتے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کرنا نہیں، بس ایک کتاب اٹھانی، لکیر کے فقیر بننا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک رویہ کہ سستی کا رویہ کہ بس تیار چیز ملے اس کو پڑھ کے ہم نمازیوں کو تھوڑا سا بتا کے ٹرخا کے پیچھے ہٹ جائیں، ایک یہ رویہ بھی غلط ہے۔ بھائی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کی عمریں گزر گئیں، لیکن انہوں نے اپنے ماحول کے مطابق بات کی۔ آج کے ماحول میں کیا کچھ نیا آ چکا ہے، آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے، احادیث کی ماحول پر تطبیق کرتے چلے جائیں۔ ایک تو یہ رویہ جو ہمارے ہاں کہ صرف لکیر کے فقیر بننا، محنت نہ کرنا، بالکل غلط۔ اور دوسرا رویہ جو ہمارے بڑوں نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، ہم قلم نہیں اٹھاتے، نہ اٹھائیں، بیٹھے رہیں۔ جامد مقلد، خدا کی قسم نہ ہم ہیں نہ ہم کسی کو بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ آج کے علماء کی بہت بڑی تعداد جامد مقلد ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے استاد نے جو بات کر دی نا تحقیق وہاں ختم ہو گئی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، امام ابو حنیفہ سے پتہ نہیں کیوں صاحبین اختلاف کرتے تھے، امام زفر اختلاف کرتے تھے، دیگر شاگرد بھی اختلاف کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی بات کو حرف آخر قرار دیتے تھے نا، بس ہمارے استاد پہ تحقیق ختم ہو گئی ہے۔ خود امام ابو حنیفہ اپنے استادوں سے اختلاف کیوں کرتے رہے؟ بھائی ان دونوں رویوں سے باہر آئیں، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، مطالعہ کریں، پھولوں پر جائیں، پھولوں سے رس چوسیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی علوم کو کھول دے گا، جس طرح میرے اور آپ کے بڑوں پر علوم کھلے تھے، وہ خود ایک بات کو سمجھ کے کر دیتے تھے۔ تو میری اپنی عادت ہے کچھ تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے، میں بیان میں وہ ذکر اس لیے کر دیتا ہوں، تعلی کی خاطر نہیں، آپ کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے فائدے کے لیے، کہ کل اگر میں زندہ بھی نہ رہوں تو کم سے کم میرے چھوٹے بڑے جو بھی ہیں وہ اس سے میرے اپنے افادات کو الگ کر سکیں۔ تو بھائی کوئی کام کریں، لکیر کے فقیر بن کے نہ بیٹھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، یہاں سنیے گا نبی علیہ السلام کی حدیث، الکیس من دان نفسہ، دان یا دینوں پہ بات آ رہی تھی۔ تو میں نے دان یا دینوں پہ، مجھے یاد ہے ایک عرصہ پہلے بھی میں نے بہت کچھ لغت میں دیکھا تھا، تو میں پریشان ہو گئے تھے کہ دان یا دین کو کتنے مطلبات آتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی مزید تسلی ہو گئی، دان یا دینوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو مالک بنانا، مالک ہونا، غلام بنانا، حکم دینا، اور بھی کوئی مطلب آتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ما تدین تو دانو۔ تو اب یہ حاسبہا وضمہا وضبطہا،
یہ سارے اسی کے اندر داخل ہو جائیں گے خود بخود. الکیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے، زیرک آدمی وہ ہے، دور اندیش وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا مالک ہوتا ہے، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کے قابو میں رکھتا ہے، اپنی گرفت میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر ادھر اسے ہلنے نہیں دیتا. وہ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتا کہ وہ خواہشات کی طرف لڑک پڑے. نہیں، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مالک بن کے رہتا، مملوک بن کے نہیں رہتا، مالک بن کے رہتا ہے. نفس اسے حکم نہیں دیتا، وہ اپنے نفس کو خود حکم دیتا ہے، قابو میں رکھتا ہے، نفس کو خواہشات کی طرف جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، ہوشیار آدمی وہ الکیس من دان نفسہ. ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہشات نفسانی کی طرف لڑکنے نہ دے، گناہوں کی طرف جانے نہ دے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے. حاسب اقوالہا و افعالہا و احوالہا و اعمالہا، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے اقوال کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے افعال کو دیکھے، اپنے احوال کو دیکھے، کہاں غلطی کہاں نہیں، کون سے مامورات ہیں جو ترک ہو رہے ہیں، کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے نہیں ہو رہے، کرنے کی فکر کریں، اور کون سے کام ہیں منہیات جو نہیں کرنے لیکن ہم کر رہے ہیں، تو ان منہیات سے بچیں. ٹھیک ہے، جو کمی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ وہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے وہ غور کرتا رہے کہ اس نے کل آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کی رکھی، کیا آگے سامان بھیج دیا اس نے. یہ وہی ہے ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کا محاسبہ کرے، اس کو اپنے گرفت میں رکھے، اس کی کمزوریوں کو جانچ پڑتال کرتا رہے. جہاں کیا کہتے ہیں خامیوں میں کمی آ رہی ہے، خامیوں میں ترقی ہو رہی ہے، اس کو نیچے کی طرف لائے، تنزل کی طرف، اور جو کیا کہتے ہیں خوبیاں ہیں ان کو ترقی کی طرف لے جائے. منہیات سے بچنے کی کوشش کرے، مامورات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، اپنے دوستوں کے ساتھ رویوں کو، اپنے بچوں کے ساتھ رویوں کو، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ رویوں کو، اپنی بیویوں کے ساتھ رویوں کو دیکھے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویوں کو دیکھے. ہر بندہ کمزور ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن بندہ محاسبہ کرتا رہے تو وہ کمی بیشیاں دور ہوتی رہتی ہیں اور بندہ چلا جاتا ہے. اب اولاد اپنے والدین اولاد کا برا تو نہیں سوچتے، ٹھیک، لیکن اولاد کس طرح اپنے بچوں کے والدین کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اگر ایک ہی ڈگر پہ کرتے چلے جائیں اور آپ اپنا محاسبہ نہ کریں تو کیا پتہ کہ آپ صحیح تربیت نہ کریں، یا تربیت کر رہے ہیں تو اس میں شدت آ جائے، کہیں افراد، کہیں تفرید، کہیں کمی، کہیں بیشی. یعنی ہر کام میں محاسبہ کرنا. میں اپنے گھر میں ہوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں، سختی کا رکھتا ہوں، کہیں زیادہ سختی تو نہیں ہو رہی، نرمی کا رکھتا ہوں، کہیں زیادہ نرمی تو نہیں ہو رہی. تو اس کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے محاسبہ ضروری ہے. جب آپ نے محاسبہ چھوڑ دیا، اعتدال ختم ہو گیا. اسی طرح میرا اپنے مقتدیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ کیا میں اپنے سخت رویے کی وجہ سے اپنے مقتدیوں کو دور تو نہیں کر رہا؟ سخت رویے سے مراد ذاتی طور پر سختی. سخت رویے سے مراد یہ نہیں آپ توحید بیان کریں، نہیں بیان نہیں کرنی، کوئی ناراض ہو جائے گا، ناراض ہونے دو اس کو. کہیں میں مقتدیوں کی ناراضی کا خوف کھا کے میں نے اللہ کا دین بیان کرنا چھوڑ تو نہیں دیا. دیکھیں، میں کاروبار کر رہا ہوں، میں کاروبار میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہوں، کہاں میں جھوٹے وعدے کر رہا ہوں، کہاں میں 2 نمبر سامان بیچ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنا. باپ ہوں تو بطور باپ اولاد کے حوالے سے، اگر میں خاوند ہوں تو بطور خاوند بیویوں کے حوالے سے،
اگر میں بیٹا ہوں تو بطور بیٹا اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اگر میں تاجر ہوں تو بطور تاجر اپنے گاہک اور تاجروں کے حوالے سے، اگر میں خطیب ہوں تو اپنے مقتدیوں کے حوالے سے، اپنے امام ہوں تو مقتدیوں کے حوالے سے، اگر پیر و مرشد ہوں تو اپنے مریدین کے حوالے سے، متوسلین اور معتقدین کے حوالے سے. یعنی بندہ شب و روز کی زندگی میں اگر میں گھر رکھتا ہوں تو اپنے ہمسایوں کے حوالے سے، اگر میں دوست رکھتا ہوں تو دوستوں کے حوالے سے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جہاں جہاں میری مصروفیات ہیں، جو جو میں کر رہا ہوں، اگر میں ملازم ہوں تو ملازمت کے حوالے سے، اگر میں باس ہوں تو باس کے حوالے سے، بس اپنے نفس کا محاسبہ کرنا. یقین جانیے اگر زندگی کے ہر موڑ پہ ہم ہر شعبے میں ہم اپنا محاسبہ شروع کر دینا، کمال کی ترقی آنی شروع ہو جائے. پھر ہمیں خود پتہ چل جائے گا کاش یہ محاسبہ تھوڑی دیر پہلے میں نہ کیا ہوتا. اب میں کل پرسوں ہی میں آج رات کی آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں. اچانک ایک بات سامنے سے گزری اور اولاد کے حوالے سے کوئی بات میرے ذہن میں آئی. جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو وہ ذہن میں بات آنے کی وجہ سے فطرتاً اولاد کے حوالے سے تھوڑی سی میرے اندر نرمی آ گئی. میں نے دیکھا شاید میں تھوڑی سی سختی کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ذرا نیچے اتارا. یہ میں آج رات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اپنی باتیں بتانی نہیں چاہیے لیکن میں نے بتا دی. یہ صرف اس لیے کہ کوئی بھی بندہ مکمل نہیں ہے. آپ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں، جس رشتے کے ساتھ، جن رشتوں کے ساتھ آپ کا انسلاک ہے، آپ منسلک ہیں، بس تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور کرتے رہیں. اپنے آپ کو کسی وقت بھی نظر ثانی سے مبرہ نہ سمجھیں. آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حوالے سے، آپ حیاتی ہیں تو حیاتیت کے حوالے سے، آپ مماتی ہیں تو مماتیت کے حوالے سے. حالانکہ میں حیاتی مماتی اصطلاح کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ایویں ہی باتیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہنسی آتی ہے. کام کون سا ہے؟ لوگ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو بہرحال ایک عالم تو اپنے علم دین کے شعبوں کے حوالے سے دیکھے کہاں وہ افراط و تفریط سے کام لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائی دیکھنی پڑتی ہیں. نظر ثانی ضرور کریں، ضرور کریں. یقین کریں زندگی بن جاتی ہے. الکیس من دان نفسہ. ہوشیار آدمی تو صرف وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، گرفت میں رکھے، محاسبہ کرے، ہم وقت اس کی اونچ نیچ دیکھتا رہے اور اصلاح کرتا رہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کو گرفت میں رکھے اور جو بھی عمل کرے وہ موت کے بعد کے لیے کرے. اب آپ سوال کریں گے بھائی وہ جو بھی عمل کرے موت کے بعد کے لیے کرے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جو عالم ہے، اس کے لیے کرے، تو بھائی دنیا کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے بندو، موت کے بعد کے لیے جب کرے گا نا، مقصد تو وہ ہے، دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی. جب بندہ موت کو سامنے رکھ کے موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل شروع کر دے گا، اس کی دنیا کا رخ بالکل سیدھا ہو جائے گا. وہ تولے گا اگر دکاندار ہے تو کلو کی جگہ 1.25 کلو تو دے سکتا ہے، لیکن 3 پاؤ کبھی بھی نہیں دے گا. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ مخلوق کو ڈنڈی نہیں مار سکتا. یہ جو آپ اس پہ لوگوں کے جو اچھا جی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے دنیا، ارے بھائی جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے گا نا، اس کی دنیا کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. جو دنیا کے ساتھ موت کی زندگی کو نتھی کر کے نہیں سوچتا، وہ بدقسمت ترین انسان. اللہ اکبر. موت کے بعد کے لیے عمل کرے. موت کے بعد کے لیے عمل دنیا کی زندگی کا رخ بھی ٹھیک کر دیتا ہے. کیا جو یہ کرے گا وہ ہوشیار ہے، وہی ہوشیار ہے. تمام ہوشیاریاں اس کے اندر ہے. اگر یہ ہوشیاری اس کے اندر نہیں ہے نفس کو قابو میں رکھنے کی اور موت کے بعد کے لیے جو اصل فیوچر ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی، وہ ہوشیار ہی نہیں. یہ فیوچر ہے نا، موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا. اولاد کے فیوچر کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. نمک سے مرچ سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارا گھر نہیں 5 مرلے کا گھر بن جائے. ایسے بیوقوف بھی پائے جاتے ہیں، کہتے خوب کھاؤ، کھل کے کھاؤ، کوئی مکان بنانے کی فکر نہیں ہے. ایسے بیوقوفوں کی بیوقوفی میں کبھی بھی نہ آنا. اپنی چھت ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کم کھاؤ،
قابو میں رکھو، اپنا گھر بنانے کی کوشش کرو، ورنہ فٹ پاتھ پہ آ جاؤ گے۔ آج کی دنیا بڑی ظالم ہے، جس کا اپنا گھر ہو نا، اپنا گھر، اپنی چھت ہو، وہ نہ بھی کھائے تو گزارا چلتا ہے، اور جس کی اپنی چھت نہ ہو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ الگ موضوع انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیونکہ یہاں اب ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرائے کے مکان میں رہو، اپنا ذاتی مکان بنانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ اپنے 3-4 مکانات خود کرائے پہ دے رکھے ہوں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کرائے کے مکان میں رہو، اچھی طرح کھاؤ، مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فیوچر ہے نا، ہر بندہ فیوچر کی تیاری کرتا ہے، تو اصل فیوچر تو نہ ختم ہونے والا فیوچر ہے۔ دنیا کا فیوچر تو 5-10 سال کا ختم ہو جائے گا، موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، بیماری کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ریٹائرمنٹ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ فیوچر، اصل تیاری وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بڑا ہوشیار آدمی تو کوئی نہیں ہے، اور اگر جس کے اندر یہ ہوشیاری نہیں ہے کہ اصل فیوچر کی تیاری نہیں کرتا اور اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتا، تو دنیا کی تمام ہوشیاریاں اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ حقیقتیں اخذ ہوتی ہیں۔ دنیا کی تمام ہوشیاریاں اس کے اندر موجود ہیں، اور ایک کاروبار کو اس سے ترقی دے رکھی ہے، بڑے بڑے سوشل کام بھی وہ کرتا ہے، ہر قسم کی ہوشیاری اندر ہے، ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، یتیموں کا بھی خیال کرتا ہے، رعایا کا بھی خیال کرتا ہے، اوپر نیچے اوپر تلے سب کچھ، لیکن اس کا اپنا نفس اس کے قابو میں نہیں ہے، گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے، اصل فیوچر کا خیال نہیں ہے، دنیا کے فیوچر کا خیال ہے، تو تمام ہوشیاریاں ہوتے ہوئے وہ بدترین پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے، وہ زیرک نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے یہ چیز حقیقتیں اخذ ہوتی ہیں۔ اس پر اتنی ہی بات، اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ والعاجز، یہ کیس، پہلے کیس کے بارے میں بتا دیا عقل مند کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں عاجز کون ہے، سنو۔ اصل عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو تابع کر دے اپنے نفس کو، اپنے نفس کی خواہشات کا، یعنی جو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے تابع کر دے، اپنے نفس کو اٹھا کے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، اب اس کی خواہشات اس کی معبود بنی ہوئی ہیں، خواہشات جہاں چلتی ہیں وہ لڑکتا چلا جاتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود ہی وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، اور بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اصل عاجز وہ ہے۔ عاجز تو بہت سے ہیں، کوئی دولت سے عاجز ہوتا ہے، کوئی محبت سے عاجز ہوتا ہے، کوئی ملازمت سے عاجز ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں سے عاجز ہوتا ہے، کوئی بینائی سے، شنوائی سے، گویائی سے عاجز ہوتا ہے۔ عاجزیوں کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن اصل عاجز وہ ہے جو تابع کر دے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے، بس اب اس کی خواہشات کی چلتی، اس کی نہیں چلتی، خواہشات جو حکم دیتی ہے یہ تابع فرمان بن کے ان خواہشات کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو حکمران تو خواہشات ہوئی نا، حکمران تو خواہشات ہوئی، یہ بندہ عاجز ہو گیا، جس کے پاس اب کوئی اختیار ہی نہیں رہا، اس نے سارے اختیارات اپنی خواہشات کو دے دی ہیں۔ اس کی خواہش زنا پہ مجبور کرتی ہے، زنا کرتا ہے، بدکاریوں پہ مجبور کرتی ہے، بدکاری کرتے ہے، کبھی کبھی کہتے چلو یتیم کو کھانا بھی کھلا دو تو یتیم کو کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ مطلب اصل بات اللہ کی رضا نہیں ہے، اپنی خواہشات کی غلامی ہے۔ تو عاجزیاں بہت سی ہیں دنیا میں، لیکن اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کی لگام نفسانی خواہشات کو دے دے، اپنے نفس کو تابع کر دے اپنی نفسانی خواہشات کے۔ اب نفسانی خواہشات اس کا حکمران ہے، یہ اس کا تابع ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو نفسانی خواہشات حکم کرتے ہیں یہ کرتا ہے۔ تو یہ تو قادر تو نہیں رہا نا، تو یہ تو عاجز ہو گیا، پرلے درجے کا عاجز۔ اصل عاجز وہ ہے پرلے درجے کا عاجز، اس سے بڑا عاجز کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے۔ دنیا میں اور کوئی کسی قسم کی اس کے پاس عاجزی نہیں ہے، مال و دولت کی عاجزی نہیں ہے، دنیا کے تعلقات کی عاجزی نہیں ہے، طاقت اختیار اور قوت کی عاجزی نہیں ہے، تمام بڑے بڑے تعلقات کی اس کے پاس عاجزی نہیں ہے، حسن کی عاجزی نہیں ہے،
یعنی دنیا کے تمام نعمتوں کی عاجزی نہیں ہے، لیکن ایک عاجزی ہے. وہ عاجزی کیا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی لگام کس کو دے دی ہے؟ خواہشات کے ہاتھ میں. خواہشات جو حکم دیتی ہے نفس وہی کرتا ہے. تو یہ عاجزی اس کے اندر ہے نا. اگر یہ عاجزی اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب وہی عاجز ہے. باقی چیزوں میں عاجز نہ ہونا کنسیڈر ہی نہیں ہوتا. اگر اس میں یہ عاجز ہے تو باقی تمام چیزوں میں قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ قادر نہیں ہے. اگر یہ اس کے اندر عاجزی ہے، یہ اگر اس قسم کا عاجز ہے کہ اس پر اس کی نفسانی خواہشات کا حکم چلتا ہے، تو باقی زندگی کے تمام شعبوں میں قدرت رکھتے ہوئے وہ قادر نہیں ہے. اس کی قدرت کسی کام کی نہیں ہے، وہ تو عاجز ہے. کیونکہ جہاں اس کو عاجز نہیں ہونا چاہیے وہاں وہ عاجز ہے. جب وہاں عاجز ہے تو زندگی کے تمام دیگر پہلوؤں اور شعبوں میں جو اس کی قدرت ہے وہ کل عدم ہے. بلکہ کل عدم بھی نہیں، بالکل معدوم ہے، کسی کام کی نہیں اس کی. بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں جو قدرت رکھتا ہے وہ قدرتیں تو اسے مزید جہنم کی طرف لے جائیں گی. کیوں؟ جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ قدرتیں نفسانی خواہشات ہی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. اس نفسانی خواہشات ہیں. اب اس کے پاس مال و دولت کی قدرت ہے تو نفسانی خواہشات حکم دیتی ہیں. پھر بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑے بڑے کمرے بک کرواتا ہے اور پھر وہاں شراب، شباب، کباب کی محفلیں کنڈکٹ کرتا ہے. اگر اس کے پاس دولت کی قدرت نہ ہوتی تو نفسانی خواہشات اگر حکم دیتی کہ تم کسی بڑے ہوٹل میں بڑا کمرہ لے کے زنا کرو، وہ کر سکتا نہیں. بلکہ یہ قدرت رکھتا تو کر سکتا. تو یہ قدرتیں جو زندگی کے باقی شعبوں میں قدرتیں ہیں، یہ قدرتیں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے یہ قدرتیں بھی غلط استعمال ہوں گی، بلکہ یہ قدرتیں اسے جہنم میں لے جائیں گی. کیونکہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کا غلام ہے. یہاں کی عاجزی باقی تمام قدرتوں کو نہ صرف معدوم کر دیتی ہے بلکہ قدرتوں کو غلط سمت پہ چلا دیتی ہیں، اور اس طرح چلا دیتی ہے کہ بندہ جنت کی بجائے جہنم کے راستے پہ چل کے دنیا جہاں کے گناہوں کے ساتھ وہ جہنم کے بیچوں بیچ گڑھے میں گرتا ہے. یہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. اصل عاجز تو وہ ہے. دنیا میں بڑے بڑے عاجز ہیں لیکن اصل عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر دے اپنی خواہشات نفسانی کے. جب بندہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کے تابع کر دیتا ہے تو اس کی قدرتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ معدوم ہوتی ہیں. بلکہ اس کی جو قدرتیں ہوتی ہیں وہ غلط سمت میں رخ کر کے خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتی ہیں اور اسے پھر جہنم کا مستحق بناتی ہیں. سمجھ آ گئی بھئی؟ آگے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ. جو اصل عاجز تو وہ ہے جو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور اپنی حکمرانی ختم کر دے، نفسانی خواہشات کی حکمرانی کو تسلیم کرے، گناہوں پر اصرار کرے اور اس اصرار کرتے ہوئے اللہ پر امیدیں باندھے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ. مفعول بھی ہے تو اس حدیث میں مفعول بھی محذوف ہے، مطلب ہے کہ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ یعنی گناہوں پر اصرار ہے، پیچھے ہٹنے کی کوئی نیت بھی نہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں، کوئی حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا. گناہوں کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے اور ساتھ کوئی اللہ کی بات کرے تو کہتا اللہ رحیم و کریم ہے، میرے شراب، میرے زنا، میری بدکاریاں، میری شباب کباب یہ ساری معاف کر دے گا. وہ غفور رحیم ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، اس نے مجھے معاف ہی کرنا ہے. اصل عاجز وہ ہے جو گناہ پر اصرار کرتے ہوئے واپس آنے کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا، پھر بھی اللہ سے امید رکھتا ہے. اس سے بڑا عاجز اور نامراد دنیا میں کوئی نہیں. یہ باریک سا فرق رکھیں. ایک بندہ ہے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، رکنے کے بعد واپس پلٹنے کا سوچنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے، اللہ کی محبت مچلنے لگتی ہے، پھر اللہ پہ امید باندھتا ہے. تو یہ امید کام کی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ باریک سا فرق یاد رکھیں. بعض شروحات میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شرح کا حق ادا نہیں کیا گیا. یہ باریک سا فرق یاد رکھیں. اگر یہ باریک سا فرق آپ یاد نہیں رکھیں گے نا تو پھر ہوگا کیا کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا. ان کو ہم نے نا امید نہیں کرنا، باریک سے فرق کو واضح کرنا ہے. جو یہاں اس حدیث میں یہ کہا گیا اصل عاجز وہی جو اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حکمران بنا دے اور پھر اللہ پر امیدیں باندھے کہ اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا.
اس کا مطلب یہ ہے وہ گناہوں کی دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، نکلنے کا خیال تک اس کا حاشیے خیال میں نہیں آتا کسی کونے کھدرے میں، اور کوئی کیا کہتے ہیں پھر بھی اللہ سے امید رکھتا ہے. تو یہ امید رکھنا اور گناہ کرتے چلے جانا اور پیچھے ہٹنے کا کوئی سوچنا بھی نہ، یہ خسارے کا سودا ہے. لیکن ایک بندہ چاہے جتنا مرضی سر تپا گناہ میں غرق ہو، ایون شرک میں غرق ہو، توہین میں غرق ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے بدکتا ہے، رکتا ہے، سوچتا ہے کہ اب مجھے اس دلدل سے باہر آنا چاہیے، پھر اللہ سے امید باندھتا ہے. یہ امید کام کی ہے. اللہ کسی کو نا امید نہیں کرتا. 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہوئی تو باز آ جاؤ. یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف سے، یا عبادی الذین، تمہارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. یہ تو قرآن کی آیت ہے، حدیث اس کے خلاف کیسے ہی جا سکتی ہے؟ تو حدیث کی تشریح اسی طرح ہوگی جس طرح قرآن کا تقاضا ہے. یہ حدیث کہ خواہشات کی غلامی میں بندہ رہے اور پھر اللہ پر امید باندھے تو یہ بندہ خسارے میں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خسارے میں دنیا کی کیا کہتے ہیں خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دلدل میں دستا جا رہا ہے، لیکن باہر نکلنے کی نیت تک نہیں. جیسے یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا، یار یہ کام نہ کرو، اور یار چھوڑو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ بات غلط. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، میں غفور الرحیم اس کے لیے ہوں، بخشتا اس کو ہوں جو پلٹتا ہے. بندہ جتنا مرضی دلدل میں پھنسا ہوا اگر ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے مجھے باہر آنا چاہیے، پھر امید اللہ پہ لگاتا ہے، تو یہ امید کام کی ہے. یہ باریک سا فرق میں علماء اور طلباء سے کہتا ہوں کہ درس دیتے ہوئے ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات، حدیث اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. خلاصہ یہی ہے کہ دنیا میں ہوشیار تو بہت ہیں، اصل ہوشیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کو گرفت میں رکھے، گناہوں کی طرف جانے نہ دے. اگر یہ ہوشیاری اس کے اندر نہیں ہے تو تمام ہوشیاریاں ہوتے ہوئے ہوشیاریاں نہیں ہیں اس کے اندر. اگر یہ ہوشیاری نہیں تو کوئی ہوشیاری سرے سے ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ زیرکی نہیں ہے تو کوئی اس کی عقل مندی، فراست، زیرکی میں شمار ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور حاجز بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کا تابع بنا دے اور نفس پر اس کی قدرت ختم ہو جائے. جس طرح نفسانی خواہشات کہتی ہیں وہ چلنا شروع کر دے. دنیا میں بہت سی عاجزی ہیں، بندہ بہت سی چیزوں سے عاجز ہوتا ہے. کسی پر حکم چلانے سے عاجز ہوتا ہے، کہیں خرچ کرنے سے عاجز ہوتا ہے، حسن صورت سے عاجز ہوتا ہے، بہت سی چیزوں سے عاجز ہوتا ہے. لیکن اگر یہ عاجزی اس کے اندر نہیں ہے تو کوئی عاجزی شمار ہی نہیں ہے. انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، بڑی بڑی قدرتیں اس کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصل عاجزی یہ ہے کہ تمام قدرتیں رکھتے ہوئے بھی، اگر بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی اگر وہ اپنے نفس کو، اپنے نفسانی خواہشات، اپنے نفس کی لگام اپنے نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور نفسانی خواہشات اس پر حکمرانی کرتی ہیں، تو اس سے بڑی کوئی عاجزی نہیں. یہ عاجزی ایسی کہ اس کی تمام قدرتوں کو فنا کر دیتی ہے، بلکہ غلط سمت میں لگا دیتی ہے. ٹھیک. خلاصہ ہو گیا. اب ذالکم مما علمنی ربی کے تحت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جب حدیث کی عربی شروحات میں جائیں گے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ الکیس اور العاجز کا آپس میں تقابل کیا گیا. حدیث کی شروحات میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے 2 ہی باتیں فرمائیں، ہوشیار آدمی کون ہے، عاجز آدمی کون ہے. تو بعض محدثین نے اسے یہ سمجھا کہ کیس اور عاجز کا آپس میں تقابل ہو رہا ہے. کیس اور عاجز کا، کیس ہوشیار، عاجز جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، قدرت نہیں، تو اس کا آپس میں تقابل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے عاجز کے نیچے لکھا یعنی غیر الحازم. اب جب عاجز ہو گیا، کیس ہوشیار اور عاجز کا تقابل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب جو عاجز ہے
اس سے مراد وہ ہے جو ہوشیار نہیں ہے. تو کیس تو ہوشیار ہو گیا نا. ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اب جو ہوشیار نہیں وہ کون ہے؟ تو جو ہوشیار نہیں، اللہ کے نبی نے اس کے لیے عاجز کا لفظ استعمال کیا. عاجز یعنی جو ہوشیار نہیں ہے وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے نفس کی لگام اپنے نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض محدثین کو میں نے دیکھا، انہوں نے کیس اور عاجز کو باہم متقابل بنایا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت عرض کر رہا ہوں، یہاں معذرت کے ساتھ کیس اور عاجز باہم متقابلین نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے ارشاد میں کیس کا تقابل عاجز سے نہیں کیا. وہ کیس اور عاجز کا تقابل خود بخود آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیس اور عاجز کا تقابل نہیں کیا. تو سوال ہے کیا تقابل کیا؟ وہ میں نے جس طرح حدیث کی شرح کی، اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو علماء سے کہہ رہا ہوں تو بات واضح ہو گئی ہے. تو ویسے میں واضح کر دیتا ہوں. کیس کا جو تقابل ہے وہ اقیاس سے ہے، یعنی ہوشیار آدمی کا تقابل جو ہے باقی تمام ہوشیاریوں سے ہے. یعنی ہوشیار کا تقابل کیس کا تقابل عاجز سے نہیں ہے. کیس کا تقابل دیگر جو کیس ہیں ان سب سے ہے، یا خود اس کے اندر دیگر ہوشیاریاں اس سے ہے. یعنی کیس کا تقابل عاجز سے نہیں ہے، کیس کا تقابل کیس ہی سے ہے، دیگر ہوشیاریوں سے ہے. ٹھیک ہے، وہ دیگر ہوشیاری چاہے اس کے اندر ہو چاہے کسی اور کے اندر ہو. تو کیا مطلب ہو گیا؟ الکیس ہو بھائی ہوشیار آدمی صرف وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. ٹھیک ہے، ہوشیار آدمی وہ نہیں جو دولت کمائے. ہوشیار آدمی وہ نہیں جس کے پاس تعلقات جس کے بڑے ہوں، طاقت جس کے پاس بڑی ہو، قوت جس کے پاس بڑی ہو. اصل ہوشیاری یہ نہیں، اصل ہوشیاری یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے. تو ہوشیاری کا جو تقابل ہو رہا ہے وہ ہوشیاری ہی سے ہو رہا ہے، دیگر ہوشیاریوں سے ہو رہا ہے. وہ دیگر ہوشیاریاں چاہے اپنی ذات میں ہوں یا کسی کی ذات میں ہوں. ہوشیاری کا تقابل عاجزی سے نہیں ہو رہا، عاجز سے نہیں ہو رہا، خود ہوشیاری کا تقابل ہوشیاری سے ہو رہا. کہ تمام ہوشیاریاں ہوتے ہوئے اگر یہ ہوشیاری نہیں ہے اس کے اندر نفس کے قابو میں رکھنے کی، اس کی ہوشیاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں نحوی طور پہ کہتا ہوں الکیس بھی معرفہ ہے، من دانا من موصول یہ بھی معرفہ ہے. اس نے حصر کا فائدہ دے دیا. ہوشیار صرف وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. جو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتا دیگر تمام ہوشیاری بھی ہوتی، وہ ہوشیار ہے ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں. یہ مطلب ہے. یعنی ہوشیاری کا تقابل خود ہوشیاری سے ہو رہا ہے، دیگر ہوشیاریوں سے. ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ جائے. اور آگے عاجز، تو عاجزی کا تقبل بھی دیگر عاجزیوں سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان کا مطلب یہ عاجزیاں بہت سی ہیں، لیکن اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بنا دے. اصل عاجزی یہ ہے کہ جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا دے گا، پھر اس کی نہیں چلے گی، نفسانی خواہشات کی چلے گی. اس سے بڑی کوئی عاجزی نہیں ہے. اگر اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی عاجزی نہیں ہے، مال و دولت کی عاجزی نہیں ہے، طاقت و اقتدار کی عاجزی نہیں ہے، حسن کی عاجزی نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر اس کے اندر یہ عاجزی ہے تو پھر دیگر معاملات میں عاجزی نہ ہونا کوئی کمال نہیں رہتا، اس کی قدرت ہوگی ہی نہیں. تو یہاں بھی عاجز کا جو تقابل ہو رہا ہے عاجزی کا عاجزیوں سے ہو رہا ہے. یعنی عاجزی کا تقابل عاجزیوں سے ہو رہا ہے، چاہے دیگر عاجزیاں اس کے اندر ہوں یا کسی غیر کے اندر ہوں. عاجزی کا تقابل کیس سے نہیں ہو رہا. امید ہے میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. البتہ جو تقابل ہو رہا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ہے من دانا نفسہ کا اور من اتبع نفسہ کا. یہ تقابل بڑا بہترین ہے. کیس اور عاجز کا تقابل نہیں ہے. کیس کی تعریف اور عاجز کی تعریف میں آپس میں تقابل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت اور من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ، یہ آپس میں تقابل ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ شخص جو اپنے نفس کو کا مالک ہو، اس کا تقابل کس سے ہے؟ وہ جو شخص اپنے نفس کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کے نفس کے مالک تو اس کی خواہشات ہیں، اس میں تقابل آ جائے گا. تو تقابل من دانا نفسہ میں ہے اور من اتبع نفسہ میں ہے. خود کیس اور عاجز میں باہم تقابل نہیں ہے. کیس ہوشیاری کا تقابل ہوشیاری دیگر ہوشیاریوں سے ہے اور عاجزی کا تقابل دیگر عاجزیوں سے ہے.
اب بس وضاحتیں اسی لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ بات تھوڑی سی مزید واضح در واضح ہوتی چلی جائے. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل ہوشیاری یہی ہے کہ بندہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اصل ہوشیاری یہی. اگر یہ ہوشیاری نہیں ہے تو پھر کوئی ہوشیاری اس کی ہوشیاری سرے سے شمار ہی نہیں. اسی طرح اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بنا دے. ٹھیک ہے، اگر یہ اصل عاجزی یہ ہے، اگر یہ عاجزی اس کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بناتا، تو پھر دیگر عاجزیاں کوئی ہیں نہ تو وہ عاجزی شمار ہی نہیں ہے. اگر یہ عاجزی نہیں ہے تو باقی جتنی بھی عاجزی ہیں وہ عاجزیاں شمار ہی نہیں، وہ اللہ کے امتحانات ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کے اندر یہ عاجزی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس نے اپنے نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور نفسانی خواہشات کی حکمرانی چل رہی ہے، تو اس سے بڑی عاجزی کوئی نہیں. اور یہ اتنی بڑی عاجزی ہے کہ اس عاجزی کے ہوتے ہوئے کوئی قدرت شمار ہی نہیں ہوتی. اور اگر یہ عاجزی اس کے اندر نہیں ہے، دیگر تمام عاجزیاں بھی ہیں تو وہ عاجزی شمار نہیں ہے. تو اصل عاجزی یہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عاجزی نہیں ہے. اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دے. اس سے بڑی عاجزی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑی عاجزی ہے ہی نہیں. اگر یہ عاجزی نہیں ہے تو عاجزیاں شمار ہی نہیں، وہ اللہ کا امتحان ہے بس. یہ ہے حدیث کا مطلب. ٹھیک ہے جی. اب جنہوں نے کیس اور عاجز کو تقابل بنایا، آپس میں ان کا متقابلین بنایا، تو وہ بھی مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ مفہوم کیا نکلے گا؟ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اس کا مطلب جو اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھتا وہ ہوشیار نہیں، بیوقوف ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوشیار نہیں، بیوقوف ہے. اور یعنی عاجز کا مطلب پھر بیوقوف ہو جائے گا. اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی میں دے دے. اب یہ جو عاجز ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی میں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو عاجز ہو گیا. تو اس کا مطلب جو اپنے نفس کی غلامی میں نہیں دیتا ہوشیار ہے، وہ عاجز نہیں ہے بلکہ وہ قادر ہے، جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. تو یہ جو عاجز اور کیس کا آپس میں جو تقابل سے جو ایک مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یہ مفہوم جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہے کہ ہوشیاری کا مقابلہ ہوشیاری سے، عاجزی کا مقابلہ عاجزی سے، یہ اس کے اندر خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. اور جو اپنے نفس کو اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی میں دے دے وہ ہوشیار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ عاجز ہے، بیوقوف ہے، وہ ہوشیار نہیں ہو سکتا. تو عاجز اور کیس کا مقابلہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو مفہوم ہے نا، جو میں نے پہلے آپ کو مفہوم بیان کیا کہ کیس کا مقابلہ کیس ہی سے، ہوشیاری کا ہوشیاری سے، اور عاجزی کا عاجزی ہی سے ہے، تو یہ مفہوم خود بخود اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس مفہوم کی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی. باقی اس کے اندر جو بعض محدثین نے کیا، کچھ تھوڑا سا تکلف پایا جاتا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے بات کی اس کے اندر الحمدللہ بلاغت زیادہ پائی جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا